آ رہی ہے تو اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب کس طریقے کی باتیں آج کرنے لگ گئے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، برا لگے کسی کو تو سامنے سے ہٹ جائے۔ ناظرین کرام، جو بات ہے اصل وہی بتاؤں گا۔ آئیے پہلے سنت غیر مؤکدہ کی نماز کا طریقہ آپ سن لیجئے، اور اسی میں آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوتی ہے۔ نہیں لگا پائے تو آخر میں تو میں بتاؤں گا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ سب کے ہر جائز دعا کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوستو، نماز جو پڑھا کرتے ہیں سنت غیر مؤکدہ، آج سنت غیر مؤکدہ کی جو نماز ہے اس کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں ہوں گی۔ سنت غیر مؤکدہ جو نماز ہے اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے بعد بھی آج بھی لوگوں سے کچھ غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ وہ کون کون سی غلطی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور سنت غیر مؤکدہ جو نماز ہے اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، سنت غیر مؤکدہ جو نماز ہے وہ کون کون سی نماز ہے۔ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ، اور عشاء سے پہلے کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ۔ عصر اور عشاء کی جو 4 سنت ہے یہ غیر مؤکدہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مؤکدہ۔ اور ہمارے بہت سارے نمازی بھائی ایسے ہیں جو اس سنت کو ادا ہی نہیں کرتے۔ اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ اصل میں سنت غیر مؤکدہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے لوگ، اسی لیے غیر مؤکدہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب کیا ہے وہ آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور جس نماز کی زیادہ تاکید فرماتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اکثر اوقات اسے پڑھا کرتے تھے، تو اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور جس نماز کی، حالانکہ اس نماز کی بھی تاکید کرتے تھے لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ آج پڑھتے ہی نہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں باقی چھوڑ دیا کرتے ہیں نہیں۔ اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں، کیونکہ لوگ اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، جب نماز کے ویڈیوز سامنے آتے ہیں وہ اس طریقے سے جانتے ہی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی جب آپ سرچ کے طرف جائیں گے تو ہمارے جو نسل ہے موجودہ دور کی وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہونے کے بعد بھی سنت غیر مؤکدہ کی نماز میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بھی نمازوں میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان سنت غیر مؤکدہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ سرچ نہیں کرتی، نماز میں کیا کیا پڑھنا ضروری ہے یہ سرچ نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں سرچ کرتی ہے ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسل، آنے والی پیڑھی، جو ہماری ابھی دور حاضر میں جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، تو اس طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب کس طریقے کی باتیں آج کرنے لگ گئے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، برا لگے کسی کو تو سامنے سے ہٹ جائے۔ ناظرین کرام، جو بات ہے اصل وہی بتاؤں گا۔ آئیے پہلے سنت غیر مؤکدہ کی نماز کا طریقہ آپ سن لیجئے، اور اسی میں آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہوتی ہے۔ نہیں لگا پائے تو آخر میں تو میں بتاؤں گا ہی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ دوستو، سنت غیر مؤکدہ عصر کی نماز اور عشاء کی جو پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، اس کی نیت کس طریقے سے کریں گے؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عصر کے قبل سنت کی، یا نماز عصر سے پہلے کی سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی
کو جو ہے کان کی لو تک پہنچانا ہے، کان میں لگانا ضروری نہیں ہے۔ پھر جب آپ تکبیر تحریمہ اپنی زبان سے ادا کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، صرف زبان بند ہے اور نہیں بلکہ زبان سے اللہ اکبر یہ کہنا ہوگا آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ آپ کو ایک بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا ہے آپ کو، سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان ربی العظیم نہیں بلکہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ لیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے کی جو تسبیح ہے 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، سبحان ربی الاعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں سجدہ کر کے جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں تو اب اعوذ باللہ نہیں پڑھنا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ دوسری جو صورت ہے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں پڑھی تھی، اب دوسری رکعت میں آپ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لیں، اور پھر رکوع سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد جو التحیات میں بیٹھیں گے تو اب آپ کو یہاں پہ قاعدہ اولیٰ میں، کیونکہ یہ 4 رکعت والی نماز ہے تو یہ دوسری رکعت میں جو قاعدے میں بیٹھے یہ قاعدہ اولیٰ ہوا۔ اب اس قاعدہ اولیٰ میں ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے وہ پہلے آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پہ جب التحیات پورا پڑھ لیے اس کے بعد لوگ غلطی کرتے ہیں، بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں آپ یہاں پہ کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ تو التحیات آپ نے سن لیا، اب دیکھیے آپ درود ابراہیم بھی آپ کو پورا پڑھنا ہے۔ یہاں پہ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اب دعائے معصورہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، یہاں پہ جو دعائے معصورہ آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے تو التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پورا پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ نہیں بلکہ ثنا پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تیسری رکعت کے لیے سنت غیر مؤکدہ نماز کی بات بتا رہا ہوں، جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو واپس سے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت جو آپ ملانا چاہتے ہیں وہ سورت ملا کر کے رکوع سجدہ کریں گے۔ تو یہ جو دو غلطی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بڑی بڑی غلطی ہے جو اس نماز میں اکثر لوگ، سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے بعد بھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو۔ وجہ یہی ہے کہ وہ سرچ نماز کے تعلق سے کرتے نہیں، فلاں صاحب کی نئی مووی کون سی آئی ہے، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ وہ اس طریقے کے جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ بھی نہیں سرچ کرتے بول کر کے کہ نماز کا طریقہ نہیں، فلاں خان کی فلاں مووی اس طریقے سے بول کے لکھتے ہیں، فلاں سیریل بول کر کے بولتے ہیں، جبکہ نماز کے تعلق سے دیکھیے ایک ایک فلم 2.5-3 گھنٹے کی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس 2.5 گھنٹے میں اگر آپ نے نماز سیکھنے کی کوشش کی تو 2.5-3 گھنٹے میں ایک بندہ نماز مکمل طریقے سے سیکھ سکتا ہے، لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب 3 رکعت آپ نے اس طریقے سے پڑھی کہ تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی چیز سورت ملا کر کے رکوع سجدہ کرے، رکوع سجدہ کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، چاروں رکعت میں آپ کو سورت ملانی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں جب قائد آخرہ میں بیٹھیں، التحیات، درود ابراہیم جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے وہ پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سلام پھیر کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سنت غیر مؤکدہ نماز یہ ہر بار چھوڑنے والی نماز نہیں ہے، جیسے لوگ بالکل ہی اپنی زندگی سے ہی نکال دیتے ہیں، ایسی نماز نہیں ہے، برکت والی نماز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے ہمیشہ پڑھتے رہا کریں، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو الگ بات ہے، عادت بنا لینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہر مسلمان تک صحیح مسئلہ پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔